الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم صدق الله مولانا العظیم۔ اے کریم کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خرداری دوستاں را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حمد و ثناء کے بعد اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا ہے کہ منافقین سے اور کفار سے جہاد کرنا ہے اور ان پر بڑی سختی کرنی ہے دین کے معاملے میں۔ اسی پر یہ آیت کا جو شان نزول ہے، امام مسلم نے مسلم شریف میں اس کو روایت کیا کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس لوٹے مدینہ شریف، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے تو 80 منافق آقا کے پاس آ گئے اور حضور اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور آقا علیہ السلام نے ان کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے سب کا عذر قبول فرما لیا اور فرمایا کہ ان کے جو باطن میں ہے یہ جانے اور ان کا رب جانے۔ تو اب یہاں پر نبی علیہ السلام نے ان کے ظاہر پر حکم لگایا، باطن کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس شخص نے محمد الرسول اللہ سے اپنی جان کو محفوظ فرما لیا، اپنی ذات کو بھی محفوظ فرما لیا اور اپنے مال کو بھی محفوظ کر لیا۔ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ظاہر پر حکم لگانے کا حکم دیا ہے، باطن جانے اور رب تعالیٰ جانے یہ ان کا معاملہ ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں کافر کو قتل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کافر کی گردن پر تلوار رکھی تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ الفاظ اس نے کہے۔ جیسے اس نے یہ الفاظ کہے حضرت اسامہ بن زید نے پھر بھی ان کو قتل کر دیا۔ یہی واقعہ آ کر حضرت اسامہ بن زید نے رسول اللہ کو سنایا۔ آقا علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم نے جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ اسامہ بن زید عرض کرتے یا رسول اللہ اس نے تلوار کے ڈر سے یہ الفاظ کہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تم نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اس کے دل کے اندر کلمہ ہے یا نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام نے منافقین کے ظاہر کو دیکھ کے انہیں معاف فرما دیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافقین پر آپ سختی کریں۔ اب یہ دیکھیں ظاہر پر کی بات آ گئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ بدر کے اندر ان کو پکڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ سے فدیہ نہ لیں کیونکہ مجھے تو زبردستی جنگ میں لایا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم آپ کے ظاہر کو دیکھیں گے اور آپ کا ظاہر یہی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ہی آئے تھے، لہٰذا ہم ظاہر کو دیکھ کر آپ پر احکام کو لاگو فرمائیں گے۔ اسی بات کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا النبی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاہد الکفار والمنافقین، جہاد کریں آپ کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، واغلظ علیہم اور ان پر سختی کریں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی کافر جو ہیں اور یہ منافق ہیں ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور اللہ فرماتے ہیں بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر جو شان نزول ہے وہ 3 شان نزول ذکر کیے ہیں، میں کہوں گا کہ 4 شان نزول ذکر کیے ہیں۔ جلاس بن سوید یہ منافق تھا، اس نے اپنے گھر میں یہ بات کہی کہ اگر محمد جو پیغام لے کر ہمارے پاس آئے ہیں اگر یہ پیغام سچا ہے تو ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس کی بیوی کا جو بیٹا تھا، مراد یہ کہ اس عورت کا پہلے شوہر سے جو بیٹا تھا وہ اس جلاس بن سوید کا متبنہ تھا جس کی پرورش کر رہا تھا۔
اس بچے نے کہا اس کو، جلاس کو، واقعتاً تم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہی پیغام سچا پیغام ہے، اور میں ابھی جا کر رسول اللہ کو تمہاری خبر کروں گا کہ تم نے یہ الفاظ کہے، اگر میں یہ الفاظ نہیں کہوں گا، آقا کو نہیں بتاؤں گا، تو پھر میری مذمت میں آیت اترے گی، اگر بتا دی تو پھر تمہاری مذمت میں اترے گی۔ یہ کہہ کر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلاس بن سوید بن سامت انصاری یہ الفاظ کہہ رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا کہ کیا تم نے یہ الفاظ کہے؟ تو اس شخص نے فوراً قسمیں اٹھانا شروع کر دی۔ جب اس نے قسمیں اٹھائیں، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یحلفون باللہ ما قالوا، اے محبوب یہ قسمیں اٹھاتے ہیں اس پر جو انہوں نے کہا، حالانکہ ان لوگوں نے کہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں قسمیں اٹھا کر کہ انہوں نے نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کلمۃ الکفر کہا ہے، وَلَقَدْ قَالُوا کلمۃ الکفر وَکَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس جلاس نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام کے بعد یہ پھر مرتد ہو گیا، منافق ہو گیا۔ یہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شان نزول نقل فرمایا۔ امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ بات کی ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر مہاجرین میں سے ایک صحابی اور انصار میں سے ایک صحابی یہ آپس میں ایک لڑ پڑے۔ مہاجر جو تھا وہ غالب آ گیا انصاری پر، تو وہاں پر عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین یہ بندہ وہاں موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مہاجر غالب آ گیا ہے تو اس نے فوراً کہا کہاں ہیں اوس قبیلے کے لوگ، مدینہ والے آئیں اور اپنے بھائی کی مدد کریں۔ یہ کہنے کے بعد ابن ابی حاتم کے الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن ابی یہ کہتا ہے کہ یہ مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہو گئی کہ ایک بندہ اپنے کتے کو پالتا ہے، پال کر اس کو موٹا تازہ کرتا ہے، جب وہ کتا موٹا تازہ اور طاقتور ہو جاتا ہے اپنے مالک کو ہی کھا لیتا ہے۔ یہ الفاظ اس نے رسول اللہ کے بارے میں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اور کہنے کے بعد کہتا ہے جب ہم مدینہ پہنچیں گے ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے بھی نکال دیں گے۔ اور وہاں پر ایک مومن موجود تھا، اس نے کہا یہ الفاظ تم نے کہے ہیں، میں جا کر رسول اللہ کو بتاؤں گا۔ آقا علیہ السلام کو یہ الفاظ بتائے گئے۔ آقا علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو جب بلایا تو وہ قسمیں اٹھانے لگ گیا۔ اس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، اے محبوب یہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اور جب عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے کو یہ بات خبر ہوئی کہ رسول اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، تو مدینہ کی سرحد پر اس کا بیٹا ہی کھڑا ہو گیا تلوار لے کر، اور کہتا ہے کہ تم نے یہ کلمے کہے تھے کہ رسول اللہ کے بارے میں کہ آقا علیہ السلام کو تم مدینہ سے نکال دو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب تم کہو کہ تم ذلیل ہو، ساری عزتوں کے مالک رسول اللہ ہیں، ساری شانوں کے مالک رسول اللہ ہیں، اور یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں چل پھر رہے ہیں یہ بھی صدقہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا۔ اس شخص نے یہ الفاظ کہے تو پھر اس کے بیٹے نے ان کو مدینہ کے اندر داخل ہونے دیا۔ اور سید ابو علا مودودی یہ جو بندی ہے ان کی تفسیر تفہیم القرآن، انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا، فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام جنگ تبوک میں گئے تو راستے میں سفر میں نبی علیہ السلام کی اونٹنی کہیں گم ہو گئی۔ اب 8-10 منافق اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہوں، اور باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسمان کی خبریں اور غیب کی خبریں دیتے ہیں، اس کی غیب کی خبروں پر، آسمان کی خبروں پر کون یقین کرے گا جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کی اونٹنی اس وقت کہاں پر ہے، اور صحابہ اسے تلاش کر رہے ہیں اس کو۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتا دیا اس بات کا۔ تو آقا علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو بلایا تو ان لوگوں نے کہا یحلفون باللہ ما قالوا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ قسمیں اٹھانے لگ گئے کہ ہم نے یہ الفاظ نہیں کہے، حالانکہ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ، اللہ فرماتے تحقیق انہوں نے کلمہ کفر کہا، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور اسلام لانے کے بعد پھر کفر اختیار کیا۔ اس بات پر مفسرین کرام نے لکھا جو بندہ بھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کرے گا وہ شخص منافق ہوگا. جس طرح ان منافقین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اعتراض کیا، اور وہ شخص جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علم غیب کی نفی کرے گا، مفسرین کرام کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، تحقیق انہوں نے کفر اختیار کیا اسلام لانے کے بعد. اور پھر اللہ نے فرمایا وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور جس بات کا انہوں نے ارادہ کیا اس بات تک وہ حاصل نہ کر سکے، اس بات تک پہنچ ہی نہ سکے. اب اس میں بھی روایات موجود ہیں. جلاس بن سوید نے گھوڑا خریدا اور اس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ اس گھوڑے پر میں سوار ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دوں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اس اپنے ارادے کے اندر کامیاب ہرگز نہیں ہو سکا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ جلاس بن سوید کو جب اپنے بیٹے نے کہا تھا کہ تم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہو اور رسول اللہ ساری عظمتوں کے مالک اور شان کے لائق ہیں، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ اپنے اس قتل کے اندر کامیاب نہ ہو سکا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کو یہ بات بھی ناپسند ہے مشرکین کو، منافقین کو، کہ اللہ رب العزت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے. بعد فَإِن يَتُوبُوا، پس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیں. جلاس بن سوید کی جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوئی، اس نے قسمیں اٹھائیں. قسمیں اٹھانے کے بعد جلاس بن سوید نے فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور عرض کیا رسول اللہ میرے دل کے اندر جو میل تھا، میرے دل کے اندر جو بغض اور حسد تھا یا رسول اللہ وہ سارا مٹ گیا ہے. اب میں سچا پکا مومن بن کر آپ کا غلام بن کر رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا فَإِن يَتُوبُوا، پس اگر وہ توبہ کریں، یکو خیر لہم، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ایمان سے پھر جائیں، منہ موڑ لے لیں، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ایک دردناک عذاب دے گا، دنیا کی رسوائی ہوگی. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول رسول اللہ کا مخالف کیوں بنا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے مدینہ میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ میں یہ طے پایا تھا کہ مدینہ کی جو پوری ریاست ہے اس کا سربراہ عبداللہ بن ابی کو بنایا جائے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور یثرب مدینہ بنا، جس کے بارے میں آپ کو پہلے اس دن کے جمعے میں بتا چکا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پوری کائنات کے اندر جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں کے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تربتھا مؤمنۃ، مدینے کی مٹی بھی ایمان والی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ تھے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو جس طرح میں نے اس دن بتایا آپ کو کہ پوچھا گیا کہ اس مدینہ کو طیبہ کیوں کہا جاتا ہے یا طیبہ کیوں کہا جاتا ہے، خوشبو والا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے فَإِنَّ طِيبَهَا مِن طِيبِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سے معطر اور خوشبودار ہو گیا، اس لیے اس کو طیبہ کہا جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ پہنچے، جب یہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں وہاں پر کس کو سرداری مل سکتی ہے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مسجد اقصیٰ میں موجود تھے. امام کون بنے؟ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ. انبیاء کے ہوتے ہوئے بھی تاجدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام بننے ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی. جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر کسی کو سرداری وہاں پر نہیں مل سکتی. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آئے تو مدینہ کی ریاست کی جو سرداری تھی، وہ تاجوری تھی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر جب آئی تو عبداللہ بن ابی یہ منافق ہو گیا، یہ حسد رکھنے لگ گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، بغض رکھنے لگ گیا. یہی منافقوں کی چال تھی، اور منافق یہی چاہتے تھے کہ ہم عبداللہ بن ابی بن سلول کو ریاست مدینہ کا سردار بنا دیں. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اپنے اس کام میں ہرگز کامیاب نہ ہو سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم توبہ کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب یہ ہمارے لیے بھی کہ ہم اگر گناہوں سے تائب ہو جائیں تو اللہ رب العزت دنیا میں مان جائیں گے.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جس طرح امام غزالی نے لکھا کہ بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن بازار کے اندر رو رہے تھے، بڑا مشہور واقعہ، آپ رو رہے تھے تو کسی شخص نے آ کر پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میرا ارادہ ہوا، میں نے رب تعالیٰ سے بات کی تھی کہ اے باری تعالیٰ، تو جو یہ تیری مخلوق جو ہے جو گناہوں میں تیری نافرمانیوں کے اندر اتنی ڈوبی ہوئی ہے، تو ان کو اپنے پاس بلا لے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا جاؤ ان کو کہو کہ رب تمہارا انتظار کر رہا ہے، اگر تم رب سے صلح کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس بازار کے اندر کھڑا ہوا ہوں، سب کو کہہ رہا ہوں کہ آؤ اللہ رب العزت سے صلح کر لو، آؤ اللہ رب العزت کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی، آ جاؤ۔ لیکن کسی ایک شخص نے بھی میری بات کو نہیں سنا۔ اب رب سے میں بات کر رہا تھا، رب سے بات میں نے کر لی تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ مان رہا ہے لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے، اب اس لیے میں رو رہا ہوں۔ پھر اگلا دن گزرا تو بہلول دنا قبرستان کے اندر بیٹھے رو رہے تھے۔ اب اتفاق سے وہی شخص پھر گزرا، اس نے کہا بابا جان کل آپ ادھر رو رہے تھے بازار کے اندر، آج قبرستان کے اندر رو رہے ہو، کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہتے ہیں آج میں نے سوچا تھا کہ ان قبرستان والوں کی جو قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ان کی اور رب کی آپس میں صلح کرا دوں۔ تو بس بندہ کہتا ہے پھر کیا بنا؟ کہتے بننا کیا تھا، آج یہ قبر والے مان رہے ہیں کہ ہم نے رب سے صلح کرنی ہے، لیکن آج رب ہی نہیں مان رہا کہ ہم نے ان سے صلح کرنی ہے۔ اسی دنیا کے اندر رہ کر ہم نے دنیا مزرعۃ الآخرہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا تمہاری آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اگر اس دنیا کے اندر تم نیکیاں بو گے، کاشت کرو گے تو آخرت میں جا کر نیکیاں کاٹو گے، اگر اس دنیا کے اندر تم برے عمل کرو گے تو آخرت میں جا کر برائیاں ہی کاٹو گے، برا عمل تمہیں دیا جائے گا۔ تو ہم نے نیک عمل کی طرف تگ و دو کرنی ہے، نیک عمل کی طرف اللہ رب العزت کی طرف راغب ہونا ہے۔ جس طرح آج کا کی جو رات ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے مغرب کے فوراً بعد رب کائنات کی رحمت آسمان دنیا پر آ جاتی ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے آوازہ لگایا جاتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم فراغ رزق عطا فرما دیں، ہے کوئی اپنے جسمانی صحت مانگنے والا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اسے جسمانی صحت عطا فرما دیں، ہے کوئی اپنے لیے بخشش و مغفرت مانگنے والا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو بخشش و مغفرت کا پروانہ سنا دیں۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز آ رہا ہے، تو میں یہی چاہتا ہوں ہم سب جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز ہے کوئی ہے مانگنے والا کہ ہم اس کو اللہ رزق وسیع عطا کریں، تو ہم یہ ہاتھ اٹھا کر کہ یا اللہ تو پوچھ رہا ہے، ہاں ہم مانگ رہے ہیں، تو اس سے اللہ رزق وسیع مانگ رہے ہیں۔ جب اللہ رب العزت کہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اپنی جسمانی صحت، تو ہم کہیں گے اے باری تعالیٰ ہم بیٹھے ہیں تو اس سے اپنے لیے صحت اور عافیت کی دعا کرنے والے، مانگنے والے۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز آئے کہ ہے کوئی اپنے لیے بخشش و مغفرت مانگنے والا، تو ہم اس وقت یہ کہ یا باری تعالیٰ ہم بیٹھے ہیں اپنے لیے بخشش و مغفرت مانگنے والے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت مانگنے والے۔ تو یہ آج کی رات ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت برستی رہتی ہے۔ تو مغرب کے بعد میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا نوافل پڑھیں، 8 نوافل ہیں، اور 8 نوافل کے بعد گھروں میں چھوٹا موٹا ختم دلوائیں، اور جو ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی روحیں اس رات متوجہ ہوتی ہیں اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے دوست احباب کی طرف، اور کہتے ہیں ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا جو ہمارے لیے دعا کرے اور دعا کر کے ہمارے لیے بخشش و مغفرت کا سامان بنائے۔ تو ہم ان کے لیے کہیں کہ بخشش و مغفرت کا سامان ہم نے تمہارے لیے کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مغرب کے بعد نوافل بھی پڑھیں، ختم بھی دلائیں، اور عشاء کے بعد انشاءاللہ مختصر سی محفل ہوگی اور اس محفل کے اندر آپ ضرور شرکت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، اس رات کے حوالے سے، فضیلت کے حوالے سے، آخرت کے اعمال کے حوالے سے ہمیں بات کی جائے گی، اور اس کے بعد صبح جب ہو تو روزہ رکھیں۔ رات کو جب بھی عبادت کریں کوشش کریں کہ نفلی عبادت سے بہتر، علماء محققین نے لکھا کہ ہم اپنی وہ فرض نمازیں جو ہم سے قضا ہو چکی ہیں، جیسے ہم محفل سے فری ہوں ہم نے عبادت کرنی ہے تو اپنی فرض نمازوں کی قضا کریں، زیادہ سے زیادہ قضا کریں۔ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ میری نمازیں اتنی قضا ہوئی تھیں وہ آج میں نے ادا کر لی ہیں، تو اس کے بعد نوافل کی عبادت شروع کر دیں۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، آمین وما علی الا البلاغ۔